السلام علیکم۔ ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ہم سب روزہ رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ اس سب کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہ بس جسم کو تھکانے کا نام ہے؟ آج مولانا مودودی کی رہنمائی میں ہم روزے کی اصل روح کو، اس کے اندر کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سفر میں ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ پہلے یہ سوال اٹھائیں گے کہ کہیں ہماری عبادت صرف ایک خالی رسم تو نہیں بن گئی۔ پھر اس بے اثر عبادت کی نشانیوں کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم روزے کی اصل روح یعنی تقوی پر بات کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو سمجھیں گے، اور آخر میں ان سب سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اس پر غور کریں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس سوال کو سمجھنے کے لیے کیسی مثال لیتے ہیں جو شاید عبادت کے بارے میں ہماری پوری سوچ کو ہلا کر رکھ دیں۔ اچھا ذرا سوچئے، ہم کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ ظاہر ہے جسم کو طاقت دینے کے لیے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، تو پھر عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اگر کھانا صرف منہ میں کچھ ڈالنا نہیں تو پھر عبادت بھی صرف اٹھنا بیٹھنا جھکنا، مطلب صرف کچھ حرکات کو دہرا لینا، یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کہیں ہماری عبادت لکڑی یا راکھ کھانے جیسی تو نہیں ہو گئی؟ مولانا مودودی یہی نقطہ اٹھاتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی شخص مٹی یا راکھ کھائے اور سوچے کہ اس سے طاقت ملے گی تو اسے نادان ہی کہیں گے نا۔ تو کیا ہم بھی اپنی عبادتوں سے وہی امید لگا رہے ہیں جبکہ ان کے اصل مقصد کو، اس کی روح کو بالکل نظر انداز کر دیا ہو؟ اچھا، اس مسئلے کو تھوڑا اور گہرائی میں دیکھتے ہیں کہ آخر بے اثر عبادت ہوتی کیسے ہے۔ یہ ہم سب نے دیکھا ہے کہ لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کی زبان سے جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ سب کچھ جاری رہتا ہے، لڑائی جھگڑے بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ روزے کا جو اصل مقصد تھا، روح کو صاف کرنا، وہ تو حاصل ہو ہی نہیں رہا۔ عبادت بس ایک بے جان رسم بن کر رہ گئی ہے۔ اور پھر ایک اور چیز، رمضان کا پورا مہینہ کیا زبردست گزرتا ہے، نیکی، عبادت، سب کچھ، لیکن جیسی عید کا چاند نظر آتا ہے، یکم شوال کو ہی وہی پرانی عادتیں، وہی غفلت، سب واپس۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایک مہینے کی پوری ٹریننگ کا اثر ایک ہی دن میں دھل گیا۔ تو اگر روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے تو پھر ہے کیا؟ چلیں اب مسئلے سے نکل کر حل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں روزے کی اصل روح کی۔ روزے کا اصل مقصد، اس کی روح، ایک لفظ میں ہے تقوی۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی اصل میں اللہ کا وہ احساس ہے، وہ کانشسنس ہے جو انسان کو غلط کام سے روکتی ہے اور اچھے کام کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو روزہ صرف بھوک کی مشق نہیں، یہ ایک اسپرچول ٹریننگ ہے، ایک ورکشاپ ہے جو ہمارے اندر یہی تقوی پیدا کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل صاف صاف بتا دی ہے، فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں یہ غور کرنے کی بات ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ تم ضرور بن جاؤ گے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ روزہ ایک ذریعہ ہے، ایک ٹول ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کا۔ اب کامیابی وہ تو ہماری اپنی نیت اور کوشش پر منحصر ہے۔ تو اس مقصد کو حاصل کیسے کیا جائے؟ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے لیے کیا عملی رہنمائی دی ہے۔ یہ حدیث سنیے، اس میں ایک بہت گہری بات ہے۔ فرمایا گیا کہ جس نے روزہ رکھا لیکن جھوٹ بولنا اور غلط کام کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل صاف پیغام ہے۔ روحانی تبدیلی جسمانی مشقت سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ ایک اور حدیث میں دو چیزیں بتائی گئیں۔ فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ اچھا، ایمان تو ہم سب جانتے ہیں، اللہ پر پختہ یقین، لیکن یہ احتساب کیا ہے؟ احتساب کا مطلب ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنے عمل کو خود چیک کرنا، یہ دیکھنا کہ یہ سب صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے یا کسی اور وجہ سے، یعنی نیت صاف ہو اور سیلف ریفلیکشن ہو۔ یہ دونوں قبولیت کی شرط ہیں۔ کیا خوبصورت مثال ہے۔ فرمایا الصیام جنتن، روزہ ایک ڈھال ہے، ایک شیلڈ ہے۔ جیسے ایک ڈھال میدان جنگ میں تیروں سے بچاتی ہے، بالکل اسی طرح روزہ انسان کو شیطان اور اپنے نفس کے حملوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو اس ڈھال کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کا عملی طریقہ بھی حدیث میں بتا دیا گیا کہ اگر کوئی آ کے لڑے، بحث کرے، تو غصے میں آنے کے بجائے سکون سے بس اتنا کہہ دیں، بھائی میں روزے سے ہوں۔ اس سے دو کام ہوتے ہیں، ایک سامنے والا بھی شاید چپ ہو جائے، اور دوسرا جو زیادہ اہم ہے، ہم خود کو یاد دلاتے ہیں کہ نہیں، یہ وقت لڑائی کا نہیں، یہ وقت صبر کا ہے۔ اور ہاں، روزہ سے برائی سے بچنے کا نام نہیں ہے،
یہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا بھی موسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت ہی زیادہ رحم دل اور سخی ہو جاتے تھے، تو اسی طرح غریبوں کی مدد کرنا، لوگوں کو افطار کروانا، ہر اچھے کام میں حصہ لینا، یہ سب بھی روزے کی اصل روح کا حصہ ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ اس سے کیا اہم سبق سیکھا جا سکتا ہے؟ سب سے اہم نکتہ، روزہ جسم کی نہیں روح کی ٹریننگ ہے۔ رمضان اصل میں ایک مہینے کا روحانی ٹریننگ کیمپ ہے۔ اس کیمپ کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے اندر تقوی، صبر اور خود پر قابو پانے کی صلاحیت پیدا کرنا، تاکہ جب یہ کیمپ ختم ہو تو باقی کے 11 مہینے ہم ایک بہتر انسان، ایک بہتر مسلمان کے طور پر گزار سکیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا ہے، اس رمضان ہمارا روزہ صرف بھوک اور پیاس کی ایک رسم ہوگا، یا یہ واقعی روح کو پاک کرنے اور تقوی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنے گا؟ یہ فیصلہ ہر کسی کو خود کرنا ہے۔